کربلا کا واقعہ بیٹل آف کربلا اسلامی تاریخ کا بہت اہم اور دردناک حصہ ہے۔ یہ 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی کو ہوا۔ نبی کریم محمد کے انتقال کے بعد کئی خلیفہ آئے۔ بعد میں یزید نے خود کو خلیفہ گھوشت کیا اور لوگوں سے بیعت وفاداری مانگی، لیکن نبی کے نواسے حسین ابن علی نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف تھے۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط بھیجے اور کہا کہ وہ آئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین اپنے پریوار اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے نکلے۔ راستے میں انہیں خبر ملی کہ کوفہ کے لوگ ڈر گئے اور یزید کی فوج کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، جو آج کربلا میں ہے۔ وہاں یزید کی بڑی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ امام حسین کے ساتھ لگ بھگ 72 لوگ تھے، جن میں بچے، مہلائیں اور بزرگ بھی شامل تھے۔ محرم کی 7 تاریخ سے فرات ندی کا پانی بند کر دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ خیموں میں العطش تست پیاس کی آوازیں آنے لگیں۔ 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور شہید ہوتے گئے۔ عباس ابن علی پانی لانے نکلے تاکہ بچوں کی پیاس بجھا سکیں، لیکن راستے میں شہید کر دیے گئے۔ امام حسین کے جوان بیٹے علی اکبر ابن حسین بھی شہید ہوئے۔ ان کا چھوٹا بچہ علی الاصغر بھی پیاسا تھا۔ آخر میں امام حسین اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، زخمی ہونے کے بعد بھی حق اور انصاف کا پیغام دیتے رہے۔ اند میں وہ شہید کر دیے گئے۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ سچ بنام جھوٹ، انصاف بنام ظلم کی لڑائی تھی۔ امام حسین نے سکھایا کہ اگر حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو مشکلوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان محرم میں کربلا کو یاد کرتے ہیں اور امام حسین کی قربانی سے سبق لیتے ہیں۔ ایک محرم امام حسین ابن علی اپنے پریوار، بچوں اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ یہ جگہ سنسان ریگستان تھی، دور دور تک ریت ہی ریت تھی۔ یہیں دشمن کی فوج نے ان کے قافلے کو روک لیا۔ امام نے وہیں اپنے خیمے لگوائے۔ 2 محرم حالات اور گمبھیر ہونے لگے۔ امام حسین نے سمجھ لیا کہ اب واپس لوٹنا آسان نہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حالات بتائے۔ سب نے کہا، ہم آخر دم تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ 3 محرم عمار بن سعد 4000 سینکوں کے ساتھ پہنچا۔ اس کا مقصد امام حسین پر دباؤ بنانا تھا کہ وہ یزید کی بیعت کریں، لیکن امام اپنے فیصلے پر مضبوطی سے قائم رہے۔ 4 محرم دشمن کی فوج بڑھتی گئی۔ الگ الگ علاقوں سے سینک بلائے جانے لگے۔ کربلا کا میدان سینکوں سے بھرنے لگا۔ دوسری طرف امام کے ساتھ صرف کچھ وفادار ساتھی تھے۔ محرم خیموں میں عورتوں اور بچوں کو چنتا ہونے لگی۔ سب کو اندازہ ہو گیا کہ جنگ قریب ہے، لیکن امام حسین سب کو صبر اور اللہ پر بھروسے کی نصیحت دیتے رہے۔ 6 محرم دشمن نے پہرا اور سخت کر دیا۔ آنے جانے کے راستوں پر نگرانی بڑھا دی گئی۔ امام کے قافلے کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا۔ 7 محرم سب سے دردناک دن شروع ہوا۔ فرات ندی کا پانی بند کر دیا گیا۔ بچوں اور بزرگوں تک کو پانی سے روک دیا گیا۔ پیاس کی شدت بڑھنے لگی۔ 8 محرم خیموں میں چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ التش التش پیاس پیاس کی آوازیں آنے لگیں۔ ہر چہرہ بے چین تھا۔ پیاس اب سب سے بڑی آزمائش بن چکی تھی۔ 9 محرم تاسوعہ یزید کی فوج نے جنگ کی تیاری پوری کر لی۔ امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ انہوں نے کہا، میں یہ رات عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت میں بتانا چاہتا ہوں۔ رات بھر خیموں سے عبادت کی آوازیں آتی رہیں۔ سب جانتے تھے کہ اگلا دن بہت کٹھن ہوگا۔ 10 محرم عاشورہ کو کربلا کا سب سے دردناک اور ایتہاسک دن آیا۔